تسنیم احمد اور ہیش ٹیگ سے آگے بریکنگ اسٹیریوٹائپس کے ساتھ آپ کے لیے لے کے آئے ہیں دوسری قسط اسی بات پہ TFGBV یعنی کہ ٹیکنالوجی فیسیلیٹیڈ جینڈر بیسڈ وائلنس کی آگے کی جو ایک صورت ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ کون سی چیزیں ہوں گی جو اپنا تعارف بھی کرا لیں۔ اوہو مجھے کوئی آپ تو مجھے جانتے ہیں میں رفیہ ارشد تو میں بالکل ٹھیک ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گی اور میں وہ ہوں جو صرف سوالات کرتی ہوں میرا کام صرف سوالات کرنا ہے لیکن میں تسنیم تھینک یو کہ آپ اتنے اچھے طریقے سے ان کے جواب دیتی ہیں کہ مجھے چیزوں کی سمجھ آنی شروع ہو گئی چلو کم از کم کسی کو تو سمجھ آ رہی ہے آپ کو بھی اللہ کرے سمجھ آئے مقصد آپ کو بھی سمجھانا ہے صرف مجھے نہیں ہے یہ ساری ذمہ داری میرے اوپر مت ڈالیں تو پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح سے یہ سارا جو ایک سوشل میڈیا اور آن لائن سیکشلائز وائلنس اور TFGBV ہے کس طرح سے مسوجنی کے ساتھ لنکڈ ہے اور پھر آشا نے سمجھایا بھی کہ کس طرح اس کا ایک ٹراما ہوتا ہے اور باقی جو اس کی جہتیں ہیں تو اسی کو لے کر ہم آگے جائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس میں اور ایسی کون سی چیزیں کہ جو ہم نے ایک یہ بھی بات کی کہ جی ایکشن لینا ضروری ہے کہ خواتین جس عمر کی بھی ہوں وہ چپ نہ رہیں وہ اس پہ آواز اٹھائیں اس پہ بات کریں UN کی ایک رپورٹ ہے جس میں بتایا گیا کہ بہت سارے خواتین جو ہیں وہ اسپیس چھوڑ دیتی ہیں آپ اکثر سنتی ہوں گی کہ ہم اب سوشل میڈیا پہ نہیں ہیں اب بہت سارے خواتین پہلے سے منع کرتی ہیں ہماری تصویریں نہ ڈالنا تو وہ ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے نا کہ آپ کو ان چیزوں سے دور رکھتا ہے لیکن تسنیم جب ہم کہتے ہیں کہ TFGBV یہ نارملائز ہو گیا ٹھیک ہے تو مجھے اس کی یہ نہیں سمجھ آتی کہ ایکچولی نارملائز کس طرح سے ہو سکتا ہے دیکھو نارملائز یہ سب سے پہلے تو آپ کوئی بھی چیز ہو کوئی مسئلہ ہو کوئی بات ہو اگر آپ مستقل وہ کر رہے ہیں اور اس کا کوئی ری ایکشن نہیں آ رہا اس کا کوئی جواب نہیں آ رہا اس پہ کوئی ایکشن لیا نہیں جا رہا تو وہ معاشرے میں ایک طرح سے ایکسیپٹیبل بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ابھی نارملائز ہو گیا تشدد کی بہت ساری قسمیں مرڈر کو دیکھ لیں آپ ایک زمانے میں کسی ایک آدمی کا مرڈر ہوتا تھا تو اخبارات کی 6 سرخیاں ہوتی تھی تو وہ ہر چیز جو ہے وہ ایک جگہ جا کے پھر وہ نارملائز ہونا شروع ہو جاتی یعنی ہے کہ وہ ہمارے سامنے ہو بھی رہی ہوتی ہے لیکن ہمیں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم نے اس پہ کوئی ایکشن اس طرح سے لیا ہی نہیں ہوتا اور جب تک کہ ہم ذاتی طور پہ اس سے متاثر نہ ہوں تو شاید ہمیں یہ چیز اتنا تنگ بھی نہیں کر رہی ہوتی تو ہم اور سب سے جو مجھے اسکیری بات اس کی یہ لگتی ہے کہ اس کا ایموشنل امپیکٹ کتنا زیادہ ہوتا ہے لیکن ہم وہ والی سائڈ بالکل اس کو سمجھتے ہی نہیں دیکھو ایموشنل امپیکٹ کی بات جب ہم کرتے ہیں نا تو آپ یہ دیکھیں نا کہ کنڈیشننگ ہماری کیا ہے بچپن سے ہماری کنڈیشننگ ایز فیمیل جینڈر کیا ہوتی ہے زیادہ تر گھروں میں اگین جنرلائز میں نہیں کروں گی کہ لڑکی ہو لڑکی کی طرح رہو زور سے ہنسو نہیں زور سے بولو نہیں بہت زیادہ بات کرتی ہو بہت ایموشنل ہو بک کم کرو اپنی رائے دینا ضروری نہیں ہوتا ہے لوگوں کی سننا ضروری ہوتا ہے تو ہمیں ایک طرح سے بتایا جاتا ہے کہ بھائی تمہیں باتیں سننے کی عادت ڈالنی چاہیے کیونکہ تمہیں آگے جا کے باتیں سننی ہے تو وہ ایک دماغ میں بات ہوتی ہے کہ جی اچھا بات اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر ہمیں برداشت کرنا ہے یہ جو برداشت اور صبر ہے نا یہی سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا اور یہ پیٹریارکل معاشرے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جو عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جی برداشت کرو صبر کرو اور وہ گھر سے جیسے آپ نے بتایا کہ وہ تو مجھے تو لگتا ہے وہ جب کنسپشن سے ہی یہ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جو کچھ ماں پہ ہو رہا ہوتا ہے بچہ بھی اسے اسی طرح سے فیل کر رہا ہوتا ہے اثر لے رہا ہوتا ہے اور بات اس کا مطلب ہے کہ تسنیم بات کی جڑ کہیں بالکل اور ہے ہمیں اس جڑ کو صحیح کرنا ہے دیکھو بات کی جڑ جہاں پہنچتی ہے نا وہ ہوتی ہے آپ کے ارد گرد کا ماحول آپ کی تربیت جو سوچ ماں باپ بچپن سے دے رہے جو سوچ آپ کو اسکول سے مل رہی ہے کیونکہ ہر کام ماں باپ کرتے ہیں پھر ایک بچہ یا بچی اسکول بھی جاتے ہیں وہاں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں وہاں سے ٹیچرس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ساتھ کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں وہاں سے بہت کچھ وہ لیتے ہیں بڑھتے 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 پھر وہ ظاہر ہے کہ پورے معاشرہ جو ہے وہ تشکیل
پاتا ہے, اور اسی طرح سے پھر ہماری جو پوری کنڈیشننگ ہے وہ اس معاشرے کے اندر رہ کے ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں لڑکیوں کو اور طرح سے پڑھا کیا جاتا ہے, لڑکوں کو اور طرح سے پڑھا کیا جاتا ہے. اگر ہم لڑکوں کو بھی یہ سمجھانا شروع کرتا ہے, مجھے ایک پوسٹر بہت اچھا لگتا ہے, اس میں کہا جاتا ہے کہ ڈونٹ آسک یور گرلز ناٹ ٹو گو آؤٹ, آسک یور سنس ٹو بہیو. مطلب آپ اپنی بیٹیوں کو نہ روکیں باہر جانے سے, اپنے بیٹوں کو تھوڑا تہذیب کے دائرے میں رہنا سکھائیں. اور یہ بیٹے بڑے ہو کے ایسے مرد بنتے ہیں جو کہ اپنی گھر کی عورتوں کے محافظ ہوتے ہیں, نہیں اپنی گھر کے عورتوں کے محافظ ہوتے ہیں, لیکن باہر ان کی وہی اسٹیریوٹیپیکل مائنڈ سیٹ, پیٹریارکل سوچ, اتنا ہاسٹائل انوائرمنٹ دوسری عورتوں کے لیے بنا دیتی ہے کہ ان کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. بات تو یہ رہتا ہے نا کہ آپ کی گھر کی عورت کی عزت اور باہر کی عورت وہ تو عورت ہے ہی نہیں, وہ تو ایک چیز ہے جس کو آپ جس طرح سے چاہے تنگ کریں, پریشان کریں. آپ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ نان کنسنشل تصاویر, امیجز شیئر کرنا, یہ میسیجز شیئر کرنا, اور یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ ان سے کہہ دیا کہ جی اچھا یہ میں کر سکتا ہوں, اور آپ کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے اچھا اس دفعہ آپ یہ تصویر شیئر کر سکتے ہیں. آپ کو ہر دفعہ پرمیشن ملتی ہے, آپ کو ہر دفعہ جو ہے یہ ایک کنسنٹ جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے, کہ کنسنٹ کے بغیر نہ خواتین کسی کی تصویر شیئر کر سکتے نہ مرد. تو اس کا مطلب تصویر جتنی دفعہ شیئر کریں گے یا جتنی دفعہ وہ تصویریں استعمال ہوں گی تو ان کی کانسیپٹ ضروری ہے. اس کے اول تو نہ ہی کریں, اور ضروری نہیں کہ آپ تصاویر شیئر کریں, اس کے بغیر بھی آپ کام چلا سکتے ہیں. مگر اگر کر رہے ہیں تو ہر دفعہ کنسنٹ بہت ضروری ہے, کیونکہ بغیر اس کے آپ کوئی بھی چیز کسی کی کہیں پہ بھی شیئر نہیں کر سکتے. اور اگر فرض کریں کوئی مجھ سے پوچھتا ہے, میں کہتی ہوں کہ نہیں آپ نے میری تصاویر یوز نہیں کرنی, تو نو مینس نو. ہاں بالکل, اور اسی چیز کو سمجھانا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب منع کر دیا تو منع کر دیا, پھر بات آگے جانی ہی نہیں. بات یہ میرے خیال یہ سارے وہی فیکٹرز ہیں جو چیزوں کو نارملائز کرتے ہیں, اور آج عاشا بیدار بھی شاید کچھ اسی بارے میں بات کریں گی. بالکل, ہم نے عاشا کو پھر تکلیف دی ہے, کہا ہے کہ تھوڑا سا اس پہ بات کریں کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے TFGBV کا, ٹیکنالوجی فیسیلیٹیڈ جینڈر بیسڈ وائلنس کا, وہ معاشرے میں نارملائز کیسے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ عورت ایک جھوٹی ہے, یا ایک عورت جو ہے وہ شکی ہوتی ہے. پھر ہماری بہت ساری جو جہاں سے ہم تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں, خاص طور پہ مین بٹ آلسو ویمن, بیکاز وی آلسو انٹرنلائز مسوجنی, وہاں پہ ہمارا یہ آ جاتا ہے کہ جی یہ تو ضرور فورن ایجنڈا ہوگا, یا یہ فیمنسٹ ایجنڈا ہے کوئی, یا یہ عورت مارچ کا ایجنڈا ہے. سو سم ہاؤ دی ایکچوئل سبسٹنس آف واٹ از بینگ ڈسکسڈ, یا جس طرح سے ہم اس کو شاید ایک ایگزامن کرتے, جیسے وی وڈ اف اے مین واز رپورٹنگ سم تھنگ, ہم دیکھتے کہ اچھا کیا اس کی ہمیں ایویڈنس نظر آ رہی ہے, یا کیا اس کانٹیکسٹ میں ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ایویڈنس از ناٹ آلویز دیئر ان کیسز آف ابیوز اینڈ وائلنس, لیکن آپ کانٹیکسٹ کو دیکھ کے اور ہسٹریز دیکھ کے بہت ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں. وہ ہمارا جو ایک ریشنل تھنکنگ پروسیس جو ہے وین اٹ کمز ٹو ویمن, دیٹ کمپلیٹلی ڈس انٹیگریٹس, اور وہاں پہ ہمارا امیجیٹ ایک ہماری مسوجنی, ہماری ہیٹریڈ, ہماری پریجڈس, ہمارا وہ شک کرنا, وہ والی چیز سامنے فوراً ہمیں نظر آ جاتی ہے. جتنی بھی وہ نارملائز ہوتی جائے گی چیز اور وہ اسپریڈ ہوتی جائے گی, اٹس اسٹل گوئنگ ٹو کنٹینیو ٹو افیکٹ ویمن, بیکاز دیٹ از اے ویری نارمل ہیومن رسپانس. So I think it is important for us to think about how it's affecting individual women, how it's affecting women's families, no matter how common it is and no matter how acceptable it becomes in society, it will still affect them, and also how it affects societies. بیکاز ایک یہ ڈینجر جو نارملائزیشن کا ہوتا ہے سائیکولوجیکلی اسپیکنگ, وہ یہ بھی ہے کہ جتنا ہم نارملائز کرتے ہیں اور وہ ایکسیپٹیبل چیز ہوتی رہتی ہے, اتنا ہی اس کو چیلنج کرنا زیادہ مشکل بن جاتا ہے, بیکاز اٹ بیکمز دا نارم. And then ultimately we become a society that is misogynistic. We already are a society جہاں پہ ہمیں sexism and misogyny اتنی نظر آ رہی ہے, and جتنی زیادہ ہم یہ آن لائن دیکھتے جائیں گے اتنا ہی یہ بڑھتا چلا جائے گا. ساتھ ساتھ جو ہے سوسائٹی میں چینجز بھی آ رہے ہیں, اور وہ چینجز بہت پازیٹیو بھی آ رہے ہیں, لیکن پھر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ پازیٹیو چینجز کے ساتھ ساتھ there are people also who are being threatened by those power changes and in the power dynamics. So وہ ان کا رسپانس پھر اور بھی اسٹرانگ ہمیں نظر آتا ہے. So we are seeing that the consequences of this kind of online misogyny individuals pay,
families पे and society पे है is becoming stronger and stronger as it increases. So one, I think looking inwards at why there are certain reactions that even we may have the moment we see a woman speak out versus when we see a man speak out. ایک تو I think اس پہ ہمیں تھوڑی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے because misogyny, sexism, this kind of prejudice is so deeply rooted. ہم اپنے ارد گرد سے اتنی آسانی سے اس کو absorb کرتے ہیں. Even children will pick it up. They will hear it in their house, they'll see it on the media, they will see it in their books, they will see it in songs and music and اپنے ارد گرد کہ وہ بالکل ایک وہ ہم unconsciously اس کو absorb کرتے رہتے ہیں اور پھر سب کانشیسلی اس کو ہم آگے ایکسپریس بھی کرتے ہیں. اور ایکسپریس کرنے سے پہلے بھی وہ ہمارے ذہن میں وہ والی چیز یہی والی کہ ایک عورت ہے جھوٹ بول رہی ہے یا شک کر رہی ہے یا اٹینشن سیک کر رہی ہے یا اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ نہیں پہننا چاہیے, یہ نہیں بولنا چاہیے, یہ ایک عورت کا ایک رول ہے, وہ اتنا ڈیپلی ہمارے میں انگرینڈ ہے that even before we even go out and type something out or we say something out, we're still feeling it inside us. So I think اس چیز کو چیلنج کرنا بہت ضروری ہے. And the second thing that I think is really important is also calling it out continuously, because جتنا زیادہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے یا نارملائز کریں گے, of course the more common and normal it will become. So challenging it also not just online but also challenging it within our own circles, because sometimes one of the things that we do is that we tend to protect our own. اگر آن لائن کسی سے جا کے لڑنا ہے تو ہم شاید جس کو ہم جانتے نہیں ہیں بہت اوپنلی شاید لڑ لیں, لیکن when it comes to our own family and friends ہم بہت زیادہ protective بھی ہو جاتے ہیں. So calling out whenever you see these comments around women, around girls, and especially جہاں پہ sexualized vulgar content آتا ہے یا ہم ان کو immediately doubt کرنا شروع ہو جاتے ہیں, it's important to challenge that and at least open up a discussion around that, so it's not something that is continuously happening. جیسے عائشہ بیدار نے کہا کہ کس طرح سے TFGP کو نارملائز کیا جاتا ہے, تو سب سے دکھ دینے والی بات مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک چیز ہے, آپ سمجھ رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ چپ ہیں, اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیتے. دیکھو بہت جگہ پہ تم نے سنا بھی ہوگا, پڑھا بھی ہوگا کہ کسی بھی جرم پہ, کسی بھی ظلم پہ خاموش رہنا بذات خود اس جرم یا ظلم کا ساتھ دینا ہے. تو خاموشی جو ہے آپ کی وہ بھی ایک طرح سے انکریجمنٹ ہوتی ہے نارملائز کرنے کے لیے چیزوں کو, اور اسی سے ہمیں نکلنا ہے اور اسی پہ ہمیں اپنے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, سمجھنے والوں کو یہ بتانا ہے کہ خدارہ کسی بھی طرح کا آن لائن سیکشولائز وائلنس ہو رہا ہو, کوئی بھی آپ پہ اسٹاکنگ کر رہا ہو, ہراس کر رہا ہو, آپ کو تنگ کر رہا ہو کسی بھی اسپیس پہ, آپ وہ اسپیس چھوڑیں نہیں, آپ رپورٹ کریں اور اس پہ بات کریں, اس کو نارملائز نہ کریں کہ وہ بھی آپ کے رائٹس آپ کو دیے ہیں, ان کی حق تلفی ہو رہی ہو آپ کی کہیں پہ, آپ اس پہ آواز اٹھائیں اور چپ نہ رہیں. اور سب سے بڑی بات کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اس سلسلے میں بات کر رہا ہے تو اس کو سنیں, اس کو یہ مت کہیں کہ کوئی بات نہیں پھیلے, وہ اور سمجھیں کہ یہ ایک گھمبیر مسئلہ بنتا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کو نارملائز کر. بالکل, اور اس پہ نہ صرف سنیں اور سمجھیں, آپ دوسروں کو سمجھائیں. آپ یہ سمجھائیں کہ جب تک آپ آواز نہیں اٹھائیں گے, جب تک آپ گھر کے اندر اس چیز کو ڈسکس نہیں کریں گے, آپ بیٹے اور بیٹی دونوں کو ساتھ بٹھا کے یا بھائی بہن سب کو ساتھ بٹھا کے پوچھیں کہ اچھا تمہارے ساتھ سوشل میڈیا پہ کیا ہوتا ہے, یا تم سوشل میڈیا پہ کیا کرتے ہو یا کرتی ہو, تو آپ کو ایک پکچر سامنے نظر آنے لگے گی اور آپ بتائیں کہ کیا کیا کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایک جرم اور ظلم کے زمرے میں آتی ہیں, کیونکہ بات کرنے سے ہی بات آگے بڑھتی ہے. بالکل, اور اسی طرح سے جب تک ہم کسی بھی ایشو پہ اگر ہم بات نہیں کرتے, ہم خاموش رہ کے, چپ رہ کے سب کچھ سہتے رہیں گے, تو یہ چیزیں بڑھتی رہیں گی اور نارملائز سے بھی آگے جا کے رکیں گی, اور پھر شاید ہمارے پاس پلٹ کے دیکھنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو. تو ہمیں صرف آن لائن اسپیسز نہیں, اپنی سوچ کو بھی صاف کرنا ہے, اس کو بھی سیفر بنانا ہے. بالکل بالکل, اور ہمیں فوکس سارا خواتین اور لڑکیوں سے ہٹا کے لڑکوں اور مردوں پہ بھی لے کے آنا ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں انفارچونیٹلی یہ حرکتیں کرتے وہی لوگ ہیں. تو پھر سن لیں ہماری بات, اس پہ عمل سمجھ بھی لیں اور سمجھائیں سب کو. See you next week.